بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں آج آپ کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تبلیغ دین میں سے کچھ حصہ انتخاب کر کے سنا رہا ہوں، اور اپنے سارے سامعین سے کہتا ہوں دنیا اور آخرت کی فلاح پانی ہو تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایک ایک روحانی بیماری کی تشخیص بھی ملے گی، اس کا علاج بھی ملے گا۔ اب آج کل کے اس ماحول میں جیسے وائرس نے 3-4 مہینے سے اس قدر دباؤ میں ڈالا ہے، بہت سارے لوگ بہت ہی بھوک افلاس کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صدقہ اور خیرات کے بارے کے اندر جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تو آغاز وہ یہ کرتے ہیں کہ حق جل شانہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے اور بیج کی طرح ہے کہ جس میں 7 بالیں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنا مال دونوں ہاتھ بھر بھر کر راہ خدا میں لٹایا ہے وہ ہلاکت سے نجات پائیں گے، وہ جہنم سے نجات پائیں گے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کو ملیں گی۔ صدقات و خیرات میں مخلوق کی ضرورتیں، محتاجوں کے فاقے رفع ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی دین کا ایک ستون ہے، اور اس میں یہ حکمت ہے کہ چونکہ مخلوق کو اللہ سے محبت رکھنے کا حکم ہے اور مسلمان بندے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کو اپنی محبت کا معیار اور آزمائش کی کسوٹی بنا دیا ہے، تاکہ مدعیان اعمال کے دعوے کا جھوٹ سچ کھل جائے، چونکہ عام قاعدہ ہے کہ انسان اپنے اس محبوب کے نام پر جس کی محبت قلب میں زیادہ ہوتی ہے اپنی تمام محبوب اور پیاری چیزیں لوٹا دیا کرتا ہے۔ پس مال جیسی چیز کا اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑے ہونے کی علامت ہے، اور بخل کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صدقہ اور خیرات دینے والے مسلمان ان کے آگے اقسام بیان کرتے ہیں، بس میں ایک حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق